اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے. آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. ناظرین یہ ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے. تفصیلات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ہمارے پروگرام کی تفصیلات سماعت فرما لیجیے. ہمارے اسٹیشن پر آپ کال کر سکتے ہیں 773-766-1416. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے اور اہمیت کا حامل ہے دوسرے لوگوں کے لیے بھی. تو سنتے رہیے اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول. ان کا خوبصورت سا ایڈ سنیے. پلیزنٹ ٹریول علی صاحب کس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کے پاس جو ان کے امپلائیز ہیں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہترین ابھی ویکیشن بھی آنے والی ہیں کرسمس کی, اور پاکستان میں قائد اعظم کے حوالے سے بھی چھٹیاں لوگ بڑے مناتے ہیں, نیو ایئر کے حوالے سے بھی مناتے ہیں. تو ضرور ٹریول کریں. بہت سارے لوگ آج کل عمرے پہ بہت جا رہے ہیں لوگ, تو آپ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ صاحب حیثیت ہیں تو ضرور جائیے. تو ایک ایڈ ہے ہمارا پلیزنٹ ٹریول کا, سنیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ٹریولنگ میڈ سمپلر وتھ پلیزنٹ ٹریول. اب تمام ویکیشن پیکیجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر. اس کے علاوہ یورپ, پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکیجز. پلیزنٹ ٹریول از آتھرائزڈ ایجنٹ آف ایمریٹس ایئر لائنز, اور آپ کے لیے ایمریٹس ایئر لائنز پاکستان اسپیشل 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. پلیزنٹ ٹریول خدمات کے 30 سال. کال 877-508-1927 اور وزٹ pleasanttravel.com. تو ناظرین آپ نے یہ ہمارے اسپانسر ہمارے ایڈ سنے. آپ اعجاز صاحب سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کے پاس ساؤنڈ سسٹم بہترین موجود ہوتا ہے. اہم آپ کو اگر ٹکٹ چاہیے, ارجنٹ ٹکٹ چاہیے, آپ کو حج اور عمرے کے لیے ڈیلز وغیرہ چاہیے, ضرور آپ کانٹیکٹ کیجیے پلیزنٹ ٹریول سے. ناظرین آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اس پروگرام کا مقصد پوری دنیا کو پتہ ہے, پاکستانیوں کو پتہ ہے, اور پاکستانی سے بہتر اور کون جانتا ہوگا جو واقعی ہسٹری جانتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہتے ہیں. اس پروگرام کو ضرور دیکھیے, بہت اہم معلومات دیں گے. میں اپنے تقریباً 15-16 سال کی میں پروگرام میں تقریباً 15-16 پروگرام ہی کر چکا ہوں. ہر سال اس اہم دن پر پروگرام کرتا ہوں. 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ, یہ ایک ایسا تماچا ہے. میں ہمیشہ یہی ورڈ یوز کرتا ہوں پروگرام کی سٹارٹنگ میں, کہ جو ہر سال ہمیں ایک ایسا زناٹ تماچا پڑتا ہے 1971 سے لے کے آج تک, کہ اس کے بعد بھی ہم سنبھل نہیں سکے. ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس ثانیہ کو تفریح میں اڑاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان سے اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ ویسے بھی بہت دور پڑتا تھا, بیچ میں انڈیا آتا تھا, اچھا ہوا بنگلہ دیش جو ہے وہ الگ ہو گیا. سیاستدان جو ہیں وہ ہماری جو آرمی ہے اس پر بلیم ڈالتے ہیں.
یحییٰ خان آخری وقت تک کہتے رہے کہ میرا کورٹ مارشل کیا جائے، نہیں ہوا ان کا کورٹ مارشل، وہ حقائق بتانے چاہتے تھے. جو اب باجوہ صاحب کا بھی بیان آیا وہ بھی آپ نے سنا. ہماری جو آرمی ہے وہ کہتی ہے سیاست دانوں کی یہ غلطیاں تھیں، انہوں نے مجیب الرحمان صاحب کی جو اکثریت تھی ووٹوں کی وہ اس کو قبول نہیں کیا بھٹو صاحب نے، اور پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا. پاکستان بنانے میں بنگالیوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. 1965 کی جنگ کا حوالہ میں ضرور دوں گا آپ کو، اور برین از بنگال بڑا مشہور جملہ ہے. کیا وہ وجوہات تھیں؟ ہم متعدد بار ہمارا پروگرام بھی جوائن کر چکے ہیں. احتشام ارشد نظامی صاحب رائٹر ہیں، ون مین شو ہے، میں کہوں گا کیا کچھ کہوں، ہوسٹ ہے، پروگرامز کرتے ہیں، متعدد کتابیں لکھ چکے ہیں. میرا پروگرام اگر ختم ہو جائے گا کہ میں ان کی تعریف میں یا ان کے جو حلقہ ہے اتنا بڑا اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، میں اس پر اگر گفتگو کرنے بیٹھا تو میرے خیال میں میرے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جناب احتشام ارشد نظامی صاحب کو. السلام علیکم احتشام صاحب. وعلیکم السلام توصیف صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ اور بہت اچھا ٹاپک آج آپ نے چنا ہے، ہمیشہ ہر سال آپ چنتے ہیں. یو ویلکم احتشام بھائی. میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، میرے دوست ہیں، بہت سارے امور پہ گفتگو کرتے ہیں. آج یہ ایک اہم موضوع ہے، اس پہ گفتگو کرنا میرے خیال میں محب وطن پاکستانی اور جو ہسٹری سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی اہمیت کا، اور اس پہ گفتگو کرنی چاہیے. آخر وہ کیا وجوہات تھیں جاننے کی کوشش کریں گے. پاکستان ٹوٹ گیا اور پاکستانیوں پہ کیا اثر ہوا، اس کے بعد بھی پاکستانیوں نے کوئی سبق حاصل کیا. آج ڈیفالٹ ہونے کے لیے باتیں کی جا رہی ہے پاکستان کے لیے، وہ پاکستان جو بڑی قربانیوں کے ساتھ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لوگوں نے اپنی جائیدادیں گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دی، اور ایک بس بظاہر باہر سے نظر آنے والی شیروانی ثابت اس میں وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد لوگ ایئر لائن کمپنیز بھی لے کر آئے، لیکن کہا یہ گیا کہ پاکستان بننا بہت سارے لوگوں کی نظر میں غلط تھا. کچھ لوگوں نے کہا یہ ٹوٹنا چاہیے تھا، نہیں ہوا، لیکن پاکستان قائم رہا. لیکن 71 میں واقعہ پیش آ گیا اور پاکستان ٹوٹ گیا. احتشام صاحب کیا کہیں گے؟ میں بڑی اسٹریٹ باتیں کریں گے آج، بڑی کھلا باتیں کریں گے، اور ہمیشہ جس طرح آپ کرتے ہیں. احتشام بھائی یہ بتائیے کہ کیا وجوہات تھیں؟ آیا یہ سیاست کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا، یا ہماری فوج کی وجہ سے کہ ان کی جو پالیسیز تھیں وہ غلط تھیں، انہوں نے غلط وہاں پر اقدامات اٹھائے، یا سیاست دان اس کے قصوروار ہیں کہ انہوں نے مجیب الرحمان صاحب کا ووٹ بینک کو تسلیم نہیں کیا؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ توصیف وہ جو ہے نا ایک مصرع کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو یہ کہنا کہ 1970 میں جو انتخابات ہوئے اس کے نتیجے میں شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار نہ دینے کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. اچھا میری آواز ایکو ہو رہی ہے، آپ کو بھی مل رہی ہے یا مجھے محسوس ہو رہا ہے؟ آپ کے ساؤنڈ بیک گراؤنڈ میں نا تھوڑا سا کوئی فین چل رہا ہے میرے خیال میں، تو شاید ویسی تھوڑی سی کھر کی آواز ہے تھوڑی سی، لیکن میری طرف سے پرابلم نہیں ہے. تھینک یو. اچھا ایکو تو نہیں ہو رہی میری آواز؟ ایکو نہیں ہو رہی، جی ایکو نہیں ہو رہی آپ کی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ پاکستان ایک دم سے تو نہیں ٹوٹا، تو یہ اس کی ابتدا جو ہے، اگر آپ تاریخ، اصل میں بات جو آپ نے کہی نا کہ لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں، کوئی کسی پہ الزام ڈال رہا ہے، کوئی کسی پہ الزام ڈال رہا ہے. فوج کہتی ہے کہ سیاست دانوں نے غلط پالیسی کی اور ان کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا، اور سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ فوجی حکمت عملی کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ساری چیزیں مکس اپ ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو تاریخ اگر نہیں پتا ہے تو آپ کوئی بات، کسی بات کا تعین نہیں کر سکیں گے، اور تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے. اور تاریخ بھائی ایک چیز، آج کل جو تاریخ لوگ پڑھ رہے ہیں وہ گوگل سے پڑھ رہے ہیں، جی یہ ایک فرق ہے. آپ جی کنٹینیو کیجیے گا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن چلیے گوگل میں بھی بہت ساری چیزیں اچھی مل جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں تاریخ میں آرکائیو میں مل جاتی ہیں، لیکن تاریخ کو پڑھنے کے لیے اپنے ذہن کو صاف کرنا بڑا ضروری ہے. یعنی اپنے آپ کو، یہ کوئی کتاب بھی پڑھیں، کوئی تاریخ پڑھیں تو یہ سوچ لیں کہ آپ کچھ سیکھنے جا رہے ہیں، تب تو آپ جا کے اس پہ کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی بات کر سکتے ہیں، کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں. لیکن اگر پہلے سے آپ رائے قائم کر لیں کہ جناب فوجیوں نے ملک کو توڑ دیا،
یا سیاستدانوں نے مکر توڑ دیا یا آپ نے رائے قائم کر لی ہے اور اب آپ کوئی تاریخ پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے. تو اصل میں ہمارے جو ملک میں پاکستان میں خاص طور سے اور انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ ہم پڑھنے لکھنے کا رواج ہمارے یہاں ختم ہو گیا. ہم ریسرچ نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے اور سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں. خاص کہ آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا، واٹس ایپ اس کی تازہ مثال ہے جی جی بالکل. کہ آپ اس کے بارے میں تصدیق ہو نہ ہو آپ اس کو آگے ضرور بڑھا دیتے ہیں. احتشام صاحب، ایک آج کل میں یقین کریں یہ فوٹو شاپ ہے اور بہت سارے سافٹ ویئرز وغیرہ ہیں، لوگ ایسے یقین کرتے ہیں کہ جو صحافی جینین صحافی جو ہیں وہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ آیا یہ خبر اصلی ہے نہیں، وہ بھی تصدیق ہونے کی 8-10 لوگوں کی طرف سے پھر اپنا بیانیہ جاری کرتے ہیں. کہ آج کل اس طرح کی چیزیں بھی آ گئی کہ لوگ جو ہے وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں کہ آیا صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. جی کنٹینیو بالکل کیجیے. بالکل. اچھا، اب آپ کو اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا توصیف کہ پاکستان جب بنا تھا، ہندوستان سے آزادی جب ملی تھی تو پاکستان کی جو تحریک چل رہی تھی اس میں کون کون لوگ شامل تھے، کون کون سے علاقوں کے لوگ شامل تھے. یعنی پنجاب کے لوگ شامل تھے مسلمان جو پاکستان بنانا چاہتے تھے. انڈیا میں جو اقلیتی صوبوں کے مسلمان تھے جو آ نہیں سکے پاکستان، ان کی بھی جدوجہد تھی، ان کی بھی قربانیاں تھیں پاکستان کے لیے. بنگال کے جو مسلمان تھے ان کی قربانیاں بھی تھیں، ان کا بھی پارٹیسپیشن تھا. جیسے کہ آپ سہروردی کو دیکھ لیجئے، مولانا بھاشانی کو دیکھ لیجئے، اے کے فضل حق کو دیکھ لیجئے، نواب سر سلیم اللہ کو دیکھ لیجئے، یہ سب بنگال کو ریپرزینٹ کرتے تھے. اسی طرح یو پی، بہار، سی پی، آسام، تریپورہ کے مسلمان بھی تھے، ان کے جو لیڈرز تھے وہ بھی اس میں شامل تھے. عام طور پہ آپ یہ سنیں گے، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مشرقی بنگال یعنی بنگال کے مسلمان کی قربانیاں جدوجہد نہیں ہوتی تو پاکستان نہیں بنتا. اچھا، اس کی دلیل میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلم لیگ 1906 میں ڈھاکہ میں بنی. بنیاد آپ کو جو بھی ملے گا ثبوت وہ یہی ملے گا. یہی تو ملا. اچھا، مین جگہ یہ ہے. جی کہتے یہی ہیں لوگ کہ چونکہ وہاں مسلم لیگ بنی، وہیں سے تحریک کا آغاز ہوا، لہٰذا ان کی قربانیاں زیادہ ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1906 میں جو ڈھاکہ میں مسلم لیگ بنی وہ سر سلیم اللہ کے گھر پہ بنی، لیکن کیا وہاں صرف بنگالی رہنما ہی تھے؟ کیا صرف اے کے فضل و حق تھے؟ کیا صرف سہروردی تھے؟ کیا اس میں سر آغا خان نہیں تھے؟ کیا بہار کے، یو پی کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے وہ موجود نہیں تھے؟ کیا پنجاب سے جو رہنما ہوتے تھے مسلم لیگ کے وہ نہیں موجود تھے؟ وہ سب موجود تھے. سب موجود ہیں. اب دہلی میں اگر کوئی اجلاس ہوا تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ دہلی کا حصہ زیادہ تھا. ٹھیک ہے نا. جی. بنگال کا حصہ یہ ہے پارٹیسپیشن کہ ان کے جو لیڈران تھے سہروردی، اے کے فضل و حق، اور یہ سارے لوگ ایکٹیو تھے بہت اور مسلم لیگ کے بنانے میں ساتھ ساتھ شامل تھے، اس کی تحریک کا آغاز کرنے میں شامل تھے. تو یہ حصہ ہے ان کا. اور دوسرا حصہ ان کا یہ ہے کہ سلہٹ میں جب ریفرینڈم ہوا تو انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح جی ایم سید نے یہاں سندھ میں ووٹ دیا تھا پاکستان سے کہ ہم پاکستان میں شامل ہوں گے، اسی طرح اور جگہ پہ بلوچستان میں بھی ہوا تھا. بلوچستان کے تو ایک جو وزیر اعظم تھے وہ تو انگلینڈ تک گئے تھے اور برطانیہ کے پاس گئے تھے کہ ہمیں اسلحہ دیا جائے، ہم پاکستان سے لڑ کے اپنا آزاد ملک بنائیں گے. لیکن دوسرے سرداروں نے مل کے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. تو سارے صوبوں کے مسلمانوں کا اس میں حصہ تھا. اچھا، اب بنگالیوں کے ذہن میں کیوں ایسی بات آ گئی اور کب آئی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، تحریک پاکستان کے وقت سے ہی، اس کے آغاز سے ہی حسین شہید سہروردی اور اے کے فضل حق متحدہ بنگال ایک الگ ملک بنانا چاہتے تھے. اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی اور انہوں نے اس کا برملا اظہار کیا. اور مسلم لیگ کے اجلاس میں یہ بات زیر بحث بھی آئی. کئی مسلمان لیڈروں نے جیسے سردار عبدالرب نشتر نے اس کی مخالفت کی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے حامی بھری، ایک دو نہیں دوسرے تیسرے اجلاس میں جا کے کہ ہاں یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے اور یہ ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن میں یہ پڑھتا ہوں کتابوں میں کہ اس پر مسلم لیگ نے کوئی خاص جدوجہد نہیں کی. یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اور آخر میں
جب ان کو کہیں سے ساتھ نہیں ملا عملی طور پر حسین شہید سہروردی کو، تو انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو تھی ویسٹ بنگال کی، اس میں اس قرارداد کو پیش کیا، مگر چونکہ کانگریس بہت ایکٹیو تھی اور کانگریس نے پھر اس کو بلڈوز کر دیا اور وہ پاس نہیں ہو سکا اس میں۔ اب اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب پاکستان بن رہا ہے تو حسین شہید سہروردی نے قائد اعظم سے رابطہ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے تو بات کی تھی یہ متحدہ بنگال کی، اور اس میں فائدہ یہ ہوتا کہ اکثریت مسلمانوں کی تھی، کلکتہ دارالحکومت ہوتا جہاں پہ جوٹ ملز اور دوسرے کارخانے موجود تھے، تو وہ اس لحاظ سے دیکھ رہے تھے، اور یہ بالکل ٹھیک تھا کہ بیچ میں انڈیا تھا، ایک ملک دو طرف کیسے ہو سکتا تھا، دو مسلم ممالک ہوتے، یہ مل کے کام کرتے لیکن دو الگ الگ مسلم ممالک ہوتے۔ تو قائد اعظم نے ان سے کہا کہ اب تو فیصلہ ہو گیا ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہاں چلے گئے ہیں واپس انگلینڈ، تو یہ بات رہ گئی۔ آپ یہ سوچئے کہ برسوں سے وہ محنت کر رہے تھے، جدوجہد کر رہے تھے، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ بات ان کو کھٹکی تو ہوگی، ان کے دل میں خلش تو ہوگی کہ یہ ہو سکتا تھا، اس موقع پر نہیں ہوا۔ تو پھر آپ 1948 سے ہی دیکھیے کہ وہاں پہ خواجہ ناظم الدین چیف منسٹر بنے 1947 میں ایسٹ پاکستان کے، بعد میں اے کے فضل الحق بنے چیف منسٹر، اور جب وہ چیف منسٹر کی حیثیت سے کلکتہ جاتے ہیں آفیشیل وزٹ پہ، وہاں پہ جا کے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ناؤ وی شوڈ موو ٹورڈس یونائٹڈ بنگال۔ تو علیحدگی کی جو سوچ ہے وہ اے کے فضل الحق ابتدا میں ہی دے چکے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ 1946 میں جبکہ پاکستان بنا بھی نہیں تھا، اور شیخ مجیب الرحمان کلکتہ میں اسلامیہ کالج کے طالب علم تھے اور مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کے وہ پریزیڈنٹ تھے، مسلم لیگ کی ذیلی تنظیم جو طلبہ کی تنظیم تھی، اور ایک کنونشن میں دہلی میں وہاں پہ گئے جہاں وہاں وہ قائد اعظم بھی تھے، لیاقت علی خان بھی تھے، سہروردی بھی تھے، سارے ٹاپ کے لیڈرز تھے۔ جب وہاں سے وہ پہنچتے ہیں واپس ڈھاکہ یا اپنے گاؤں میں، تو وہاں لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا ملے گا۔ تو شیخ مجیب الرحمان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان نے لوگوں کو کہا کہ یہ 2 سیپریٹ نیشنز ہوں گے، جس میں جھنڈے بھی دونوں کے الگ الگ ہوں گے، کرنسی الگ ہوگی، اور ہمارا سب کچھ ہوگا، صرف دفاع اور امور خارجہ ایک ہوگا۔ یعنی شیخ مجیب الرحمان کے ذہن میں یہ بات پہلے سے تھی۔ پھر آپ آئیے آگے چل کے آئیے، پھر 1948 میں زبان کا جھگڑا شروع ہو چکا تھا، یعنی 1 سال کے بعد ہی وہ چاہتے تھے کہ ان کی زبان قومی زبان ہو۔ پھر 1962 میں ایک انڈین ڈپلومیٹ شاشنکا بینرجی، وہ کونسلیٹ ڈھاکہ کونسلیٹ میں متعین تھا اس وقت، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے پیچھے، کہ اس نے لکھا ہے، ایک چیپٹر ہی لکھا اس نے الگ سے، کہ اس کا گھر جو تھا وہ روزنامہ اتفاق کے گھر کے دفتر کے قریب تھا، اور اس کے جو روزنامہ اتفاق کے ایڈیٹر تھے وہ مانک میاں تھے، جو عوامی لیگ کے رہنما تھے، اور وہ اخبار اتفاق جو ہے وہ ترجمان تھا عوامی لیگ کا۔ تو وہ شاشانکا بنرجی لکھتے ہیں کہ ایک رات میں کہیں سے ڈنر سے آیا تھا، تو 12 بجے رات میں اتفاق کا ایک امپلائی آیا کہ آپ سے مانک میاں ملنا چاہتے ہیں، آپ دفتر آ جائیے۔ وہ دفتر چلے گئے، تو وہ بنرجی یہ کہتا ہے کہ میری پہلی ملاقات وہاں شیخ مجیب الرحمان سے ہوئی، وہ بیٹھے ہوئے تھے اس دفتر میں، اور ادھر ادھر کی بات چیت ہونے کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ میرا ایک خط ہے، وہ آپ پرائم منسٹر جواہر لال نہرو تک پہنچا دیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ ڈپلومیٹیکلی ہم ایسا کر نہیں سکتے، یہ ایک آفیشیل چیز ہوتی ہے، مجھے تو اس کا الاؤ نہیں ہے ایسا کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب تک کہ ہم یہاں پہ دیکھ نہیں لیں گے، اس کو اسکروٹنی نہیں کر لیں گے، ہم نہیں بھیج سکتے۔ پھر وہ اپنے 2 ڈپلومیٹس کے ساتھ بیٹھ کے اس نے لفافہ کھولا اور اس میں پڑھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا جواہر لال نہرو کے نام خط، کہ ہم ایسٹ پاکستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے۔ یہ 1962 میں ہوا ہے، 62 میں
और ये साने उसके 9 साल के बाद या 10 साल के जी बाद हुआ है, बिल्कुल। जी। अच्छा भाई, और जी ये जो सारी चीज़ें हो रही थी, देखिए पाकिस्तान की आईएसआई पूरी दुनिया में मशहूर है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, तो वो इतने गाफिल क्यों रहे? यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, या हमारे पास वो ज़राए नहीं थे कि उनकी जो चालें थी उनसे बिल्कुल नावाकिफ़ियत थी, या हमारे अंदर ही काली भेड़ें मौजूद थी? देखिए, बात ये है कि ये बहुत सारी बातें अब चूंकि गूगल भी आ गया है, लोग किताबें भी लिखने लगे हैं और वो हम्म चीज़ें सामने आ रही हैं। बहुत सी खुफिया बातें हैं वो सामने नहीं आती थी। हम्म। दूसरे ये कि पाकिस्तान बनने के बाद जो उखाड़ पछाड़ शुरू हुई वो इतनी हुई कि हर सूबा अपने अपने मामलात में उलझ गया था। आप वेस्ट पाकिस्तान में देख लीजिए, ममडोट और दौलताना एक दूसरे की खींचातानी में इतने मसरूफ होते थे कि वो एक दूसरे के हुकूमतें गिराने लगे थे। फिर वो आप देख लीजिए फिरोज खान नून को और दूसरे लोगों को, उनके आज उनकी हुकूमत जारी है, कल उनकी हुकूमत जारी है। इसी तरह ईस्ट पाकिस्तान में होता था कि फजल हक जित्तो फ्रंट के, वो यूनाइटेड फ्रंट के, उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप बनाई अपनी, तो अताउर रहमान खान जाके मरकज से मिल गए, उन्होंने साजबाज करके उनकी हुकूमत को गिरा दिया। तो ये इतनी तेजी से हो रहा था कि कोई ठोस काम किसी ने नहीं किया और मरकज ने भी नहीं किया। लियाकत अली खान भी कमज़ोर एक वज़ीर आज़म थे और उसके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और भी कमज़ोर वज़ीर आज़म हुए। तो ये जो उखाड़ पछाड़ शुरू के 10-15 सालों में हुए उसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। पहुँचाया। एहतशाम भाई, मैं बड़ा अहम बात आपसे करने के लिए जा रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा आप पाकिस्तान जाते हैं, दुनिया में घूम रहे हैं। मैंने कहा कि अगर मैं एहतशाम भाई पे बात करना शुरू करा ये क्या क्या करते हैं, तो मेरा ख्याल में हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये मैं फॉर श्योर हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको बड़ी सलाहियतें दी हैं। तो भाई एक नई शुरू जो मैं देख रहा हूँ, नई जनरेशन जो हमारी आ रही है, वो क्योंकि किताबों तक महदूद तो अब है ही नहीं। आपको जैसे मैंने अर्ज़ किया, गूगल कर ली या सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लिया और चीज़ें आगे फॉरवर्ड कर ली। जो बड़े मेरे लिए मेरी ज़ात तक की बात है, अलमिया के लिए मेरे लिए बात थी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अलमिया था कि मैंने जब वहाँ के नौजवानों में आज से 2 साल पहले विज़िट किया तो पूछा बात की सकूत ढाका के बारे में कि किस तरह टूटा पाकिस्तान और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। तो उन बच्चों के जहनों में कुछ इस तरह की बातें उन्होंने जहनिशी कर ली हैं कि वो बहुत दूर था, बीच में इंडिया पड़ता था, तिजारत के बड़े मसले मसाइल होते थे, जो लोग थे इधर से उधर जाते थे, मुश्किलात पेश आती थी, और वो वैसे भी बांग्लादेश के जो लोग थे वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते थे, ये नहीं करते थे। बड़ी उनके जहनों में ब्रेन वॉशिंग की गई है, या वो पता नहीं कौन सी दरसी किताबें पढ़ रहे हैं कि जिसमें इस तरह की बातें। मैं ये चाहूँगा अपने प्रोग्राम के तवज्जो से, क्योंकि ये एक हिस्ट्री ही बनती है प्रोग्राम के तवज्जो से, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान किस तरह टूटा, ये दूर नहीं था, ये जो भी मसले इस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। बहुत शुक्रिया। तो सिर्फ अगर असल में बात यह है कि इसमें मैं किसी नई नस्ल को इल्ज़ाम नहीं दूंगा। हम्म आप ये देखिए कि हमारी आपकी उम्र के जो लोग हैं पाकिस्तान में, हम्म उनको इस बारे में कितनी आगाही है कि 1971 में पाकिस्तान टूट गया और उसके क्या वजूहात थे। वो वही जो आज अखबारात में, मीडिया टॉक शो में देखते हैं, वही उनको मालूम है। हम्म। और हमारे जो अब रियासतें तो वो भी हमारी, आहिस्ता आहिस्ता एहतशाम साहब ख़त्म होते जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल नहीं हो रहे अब। जी जी। बिल्कुल हमारी जो रियासत है और जो हुकूमतें आती रही हैं, उन्होंने क्या किरदार अदा किया है। आप छोटी सी बात देख लीजिए कि अभी 2 कांग्रेसमैन ने अमेरिका के कांग्रेस में एक बिल पेश किया है पाकिस्तान के खिलाफ, कि पाकिस्तान में ने 1971 में जो मशरक़ी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन करके बंगालियों और हिंदुओं का कत्लेआम किया है। तो अच्छा भाई, उनको एक सेकंड के लिए स्टॉप करूंगा, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। कुछ मजस्मे भी दिखाए जाते हैं कि ऐसे कि कुछ फौजी खवातीन को पकड़ रहे हैं, जी जी ये वाकई ये पाकिस्तानी फौजियों की तरफ इशारा किया जाता है, या जी ये भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही है, और ये आप मजस्मे जाइए, मौजूद है? जी मुजस्समे मौजूद हैं ढाका में। जो मुख्तलिफ जगहों पे म्यूजियम बने हैं, खुद जी जी। शेख मुजीबुर रहमान का घर म्यूजियम बना हुआ है, उसमें यही चीज़ें हैं कि उन्होंने आर्ट करके बनाया है कि मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं। और ढाका कॉलेज जहाँ मैंने पढ़ा है, वहाँ मैं गया, वहाँ दीवारों पे बनाया गया, बड़ी बड़ी तस्वीर बनाई गई हैं इस किस्म की, ताकि नफरत पैदा की जाए नई नस्ल में। और उनके सिलेबस में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से इस्तेसाल किया है मशरक़ी पाकिस्तान का, जिसकी बुनियाद पर आज़ादी हमने हासिल की है। और उस आज़ादी के दौरान
ہم پر کیا کیا ظلم کیا گیا ہے وہ پورا سلیبس میں موجود ہے. آپ کے پاکستان میں مجھے بتائیے کہ اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کہاں پہ سلیبس میں ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کیا حالات رہے اور مشرقی پاکستان میں کیا کچھ ہوا. کسی کو نہیں پتا کہ مکتی بہانی جو وہاں کی تھی، جو کہ عوامی لیگ کی علیحدگی پسند تنظیمیں تھیں، جو آرم تنظیمیں تھیں، انہوں نے کتنے غیر بنگالیوں کو، کتنے اردو بولنے والے مہاجرین کو، کتنے لاکھوں کی تعداد میں کہاں کہاں قتل کیا. اس وقت تک پاکستان آرمی تو کینٹونمنٹ میں بند تھی 25 مارچ تک، تو وہ نکلی بھی نہیں تھی. اور انہوں نے 1 مارچ سے کلنگ شروع کر دی تھی. سن تہار میں 36,000 کی آبادی تھی، 15 آدمی بچے، عورتیں مرد بچے سب کو مار دیا. مسجدوں میں جنہوں نے پناہ لی وہاں پہ جا کے قتل کیا. 7 8 انچ خون تہے جمی ہوئی ملی ہے اللہ اکبر، لوگوں کو اللہ اکبر. اور صحافیوں کو، اور انہوں نے دیکھا ہے وہاں پہ. تو آپ کے ملک میں کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے. توصیف یقین کیجئے، اگر آپ جا کے اپنے وزیر اعظم سے، اپنے کسی وزیر سے پوچھئے، ان کو بھی ان باتوں کا پتہ نہیں ہے. تو آخر کس نے ان باتوں کو چھپایا اور کیوں چھپایا؟ کچھ بات احتشام صاحب، یہاں پر بڑی اہم بات آپ کو بتاتا چلوں اپنے پروگرام کے توسط سے. آف دا ایئر میری بات ہوئی ڈاکٹر عبد القدیر خان سے، لائیو پروگرام میں بھی میں نے ان سے یہ سوال کیا. آف دا ایئر جو باتیں ہوئی میں معذرت تو ڈسکلوز نہیں کر سکتا کیونکہ اٹس بٹوین می اینڈ یو. لائیو پروگرام میں ان سے میں نے پروگرام میں اپنے گفتگو کی، ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا وجہ ہے کہ ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں، کلام صاحب کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، صدر بنا دیا. آپ کے اوپر ہمیشہ سیاست کی گئی کہ ان کو کچھ نہیں دیا گیا، ان کو پیچھے ہی رکھا گیا، اور جو پاکستان سے خیر خواہ تھے. تو انہوں نے کہا ایک بڑی بات کہی کہ یہ لوگ لگتا ہے امریکہ سے ڈرتے ہیں. تو میں نے ان سے اسی وقت پروگرام میں کہا کہ چلیں مشرف صاحب کے آپ کے اختلافات تھے، بعد میں نواز شریف صاحب آئے، زرداری صاحب آئے، عمران خان صاحب ہمیشہ ان پر سیاست کرتے رہے. لیکن اب جو میں صورتحال دیکھتا ہوں، آپ محصورین پاکستان ایف او ایچ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ میں دیکھتا ہوں، میں پورا فالو کرتا ہوں، عرصے دراز سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. آپ نے تمام جو حکومتیں آئیں پاکستان سے، جو محصورین پاکستان جو وہاں پہ قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، آج بھی پاکستان کا پرچم تھامے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس منتظر ہیں. ہم 40 لاکھ آج تک بات کرتے ہیں 1980 تک کہ 40 لاکھ افغان آئے تھے، پناہ گزین، مہاجرین نہیں تھے، پناہ گزین. فرق ہے یہاں پر، پناہ گزین واپس جاتے ہیں اپنے ملک میں جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، مہاجرین وہاں پر ہوتے ہیں. وہ آج 40 لاکھ نہیں ہے بھائی، وہ 2-3 کروڑ کے اوپر پہنچ چکے ہیں. 10-10 12-12 بچے ہیں ایک آدمی کے. اب 80 سے لگا لیں آپ ٹائم. اور جو محصورین پاکستان ہے، جو میرے خیال میں 10-10 فٹ کی جگہ کے اوپر انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں اور جہاں ان کو بنیادی سہولتوں سے محروم ہے، اس کے اوپر بات نہیں کرتے. احتشام بھائی یہ ضرور بتائیے کہ آپ نے تقریباً ہر گورنمنٹ میں بات کی، اس میں متحدہ قومی موومنٹ بھی شامل ہے جس میں اکثریت بہت سارے لوگوں کی بہار سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تھی، اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، مسلم لیگ کے جناب نہال ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں. کیا وجہ ہے کہ محصورین پاکستان کے لیے کام نہیں ہو سکا؟ سب سے بڑی وجہ تو توصیف صدیقی صاحب یہ ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی نے اس کو ہمیشہ سبوٹاج کیا ہے. سب سے پہلے جس وقت جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا اور یہاں سے بنگالی جو پاکستان میں تھے وہ بنگلہ دیش جانے والے تھے، 1973 میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا ایک سہ فریقی مذاکرہ ہوا اور ڈائلاگ ہوا وہاں پہ دہلی میں. اور اس میں یہ طے پایا کہ جو جنگی قیدی ہیں بھارت کی قید میں وہ پاکستان آ جائیں گے، اور جو پاکستان میں رکے ہوئے بنگالی ہیں وہ بنگلہ دیش چلے جائیں گے. تو انڈیا اور بنگلہ دیش نے کہا کہ ان بہاریوں کا کیا ہوگا جو بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ پاکستانی ہیں اور پاکستان جانا چاہتے ہیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس وقت جو عزیز احمد صاحب تھے، سیکریٹری خارجہ تھے اور ڈیلیگیشن کو ہیڈ کر رہے تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ دے آر بنگلہ دیشی سٹیزنز ناؤ، وی کی ناٹ ایکسیپٹ دیم. اور 2 دن کا ڈیڈ لاک ہوا اور اس کے بعد جا کر کے کسی طرح بھٹو کے انٹرونشن سے کچھ معاملہ طے ہوا، لیکن اس کے مطابق بھی وہ نہیں آ سکے اور وہ وہیں رہ گئے. اور جو رکاوٹیں پیدا کی ہیں ان کے ریپیٹریشن میں گورنمنٹ آف پاکستان نے، اس کے بارے میں مجھے سب پتا ہے، اور وقت ہوگا تو میں بتاؤں گا، یہ بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. جی جی. تو ایک تو بیوروکریسی اس میں حائل ہے. نمبر 2، سیاست دانوں کی پرائرٹی یہ نہیں رہی. تیسری بات یہ کہ جو فوجی وہاں تھے اور وہ جنگی قیدی بن کے آئے، تو ایک تو 2.5 سال تک تو وہ وہیں پہ قید رہے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، نہ کسی سے مل سکے، نہ بتا سکے، نہ پیغام دے سکے. وہ جو عینی گواہ تھے، جو گواہی دے سکتے تھے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کو لیا جائے. اور جب وہ آئے
तो भुट्टो साहब की हुकूमत थी, भुट्टो साहब ने उन पर पाबंदियां लगाई हुई थी, इसलिए हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी नहीं आई थी कि वो भुट्टो साहब उस पर आश्कार हो जाते। तो उन्होंने 5 साल की पाबंदी लगाई तमाम फौजी पे, ना आपने लिखना है ना आपने इंटरव्यू देना है। तो ये बात 10 साल तक तो वहीं दबी की दबी रह गई। और उसके बाद जो मुआहदे हुए वो भी हुए हैं। यानी 1988 में राब्ता आलम इस्लामी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुआहदा किया कि उन सब लोगों को कैंप से लाया जाएगा, पंजाब में आबाद किया जाएगा, और उनके लिए फंड भी कायम हुए जो आज तक मौजूद हैं, और तकरीबन 2 से सवा 2 अरब रुपए बैंक में मौजूद हैं, और उसको पाकिस्तान नहीं निकाल सकता अलग से, इसलिए कि दोनों के सिग्नेटरीज मौजूद हैं राब्ता के, और ज्वाइंट सिग्नेचर से निकलेगा। लेकिन विल नहीं है, इसलिए वे नहीं है, किसी की प्रायोरिटी नहीं है। मैं तो खुलकर कह सकता हूँ आपसे, आपने कहा खुलकर बात कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल एहतशाम भाई, आपको अगर पता है हमने तो बड़े बोल्ड अगर प्रोग्राम कर उनकी दिए। जबान अगर उनकी जबान कुछ और होती तो वो कंधे पे उठा के लाए जा चुके होते। उनको तो बिहारी कह के लोगों के पर तासुर ये दिया गया है कि ये इंडिया के लोग हैं और इंडिया और बांग्लादेश का मामला है। और जब एहतशाम भाई यहाँ पर मैं एक और बात कोट करूंगा, रंगत को भी बड़ा कोट करते हैं लोग कि छोटा का जी जी रंग काला, दुबले पतले, हालांकि 65 की जंग भूल गए हैं ये जी जो हाँ, इस तरह की बात करते हैं। जो बड़ा अहम सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि वक्त इस कलील वक्त में मैं चाहता हूँ बहुत जी सारी चीज़ें कवर हो। बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान से टूट गया, मशरकी पाकिस्तान ख़त्म हो गया, मुजीबुर रहमान साहब ने जो मुहिम चलाई उसमें कामयाब हुए, और कहा गया कि इंडिया इसमें बड़ा इन्वॉल्व था। मैं ये कलील वक्त में 2 सवाल एक साथ आपसे कर रहा हूँ कि इंडिया बड़ा इन्वॉल्व था। एक सवाल मेरा यहाँ पर, क्या सिर्फ इंडिया ही चाहता था कि पाकिस्तान टूट जाए, या कुछ आलमी दूसरी भी ताकतें थीं वो भी ये चाहती थी? एक सवाल। दूसरा ये कि जब वो पाकिस्तान से अलग हो गए मुजीबुर रहमान, फिर उनकी फैमिली को मारने वाले कौन थे? वहाँ तो पाकिस्तानी फौजी नहीं मौजूद थे, देखिए पाकिस्तान का। जी 2 सवाल है जी जी, बहुत शुक्रिया। देखिए देखिए बात यह है कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल जाहिर है, साफ जाहिर है कि जी जी आप देख लीजिए कि सरदार दिल्लभ भाई पटेल ने उस वक्त क्या कहा था 1947 में कि ये 2 साल की बात है, ये पाकिस्तान तो फिर आके हमसे जी मिल जाएगा। मिल जाएगा। फिर ये कि जब 1971 का हादसा पेश आया तो इंदिरा गांधी ने जिस दिन हथियार डाले गए उसी दिन बयान दिया कि आज हमने 2 कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया। तो अच्छा ये भी बात तय है कि अगर इंडिया इंटरफेरेंस नहीं करता प्रैक्टिकली अपनी आर्मी को पाकिस्तान में भेज के, मशरकी पाकिस्तान में, तो ये बांग्लादेश आज़ाद नहीं हो सकता था। इसलिए कि जो मुक्ति बाहिनी थे ये गोरिल्ला वार करते थे, इनको तो ये रोक लिया गया था और ये नहीं दाखिल हो सके थे। तो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल साफ जाहिर है और शुरू दिन से जाहिर है। मैंने आपको बनर्जी शासन का, बनर्जी की का वाक़या बता दिया, किताब में लिखा हुआ है कि जी जी शेख मुजीब चाहते थे उस वक्त से। तो ये तो एक बात हो गई। अब दूसरा सवाल क्या था आपका कि उनकी फैमिली को, जो हाँ मुजीबुर रहमान साहब फैमिली की को, उनकी अब पूरी आइए। हाँ फैमिली और उनकी जी बेटी बच गई थी, जो जी, मेरे ख्याल वो में भी कहीं बाहर दूसरे थी। बोल ये बाहर थी, यूरोप वगैरह में कहीं थी, बाद में जी जी उन्होंने इंतखाब किया कि मैं दिल्ली में रहूंगी। जी, हसीना और वो रेहाना, ये दोनों अरे जर्मनी में थी। जर्मनी में, अच्छा जी। इसलिए ये बच गई। अच्छा हुआ ये कि शेख मुजीबुर रहमान जब इक़्तिदार आ गए तो शुरू के 5 वर्षों में बांग्लादेश की बहुत बुरी हालत थी। कहत भी हो चुकी थी वहाँ पे, एक कहत की सूरत हाल थी और लोग बहुत परेशान थे। और उसके साथ साथ उनके ख़ानदान के कुछ लोग ऐसे थे जो कि वज़ीर आज़म से बढ़ के हुक्मरान बने हुए थे। उसमें शेख कमाल भी थे जो मेरे कॉलेज फेलो भी रहे, उनका बेटा शेख कमाल, वो एक मेरा ख्याल है कि जालिम बन के शख्स आ गया था और जो चाहता था वो करता था, जिसको उठा लेना, जिसको बंद कर देना, जिसको तशद्दुद कर देना, जिसको गायब कर देना। और शेख मुजीबुर रहमान एक अवामी आदमी नहीं बन के रहे, वो अवाम तक उनकी पहुंच नहीं होती थी, अवाम की उन तक पहुंच नहीं होती थी। तो अच्छा उसी दौरान एक वाक़या ऐसा हो गया कि एक शादी में किसी आर्मी के की वाइफ, जो कि वेस्ट पाकिस्तान से ताल्लुक़ था उसका, उसने बंगाली से शादी की थी, उसके साथ किसी शेख मुजीबुर रहमान के किसी रिश्तेदार ने बदतमीज़ी की और जिसकी वजह से वो मुश्तइल हो गए। लावा तो पक ही रहा था, तो नौजवान कुछ जो अफसरान थे आर्मी के, उन्होंने उस पर चढ़ाई की और उसको, शेख मुजीबुर रहमान को, न सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान को मारा बल्कि वो पूरी फैमिली को उसने मार दिया। छोटे बच्चे को, 10 साल का बच्चा रसल था, उसको भी मार दिया।
اور وہ کرنل فاروق ظالم کی کتاب مجھے موجود میرے پاس ہے، جو کہ اس اسکواڈ میں موجود تھا. اور وہ ظالم میجر ظالم وہ ہے کہ جو پاکستان کی آرمی میں تھا، اور جب مفتی بہانی نے اپنی کاروائی وہاں شروع کی انڈیا سے، تو یہ یہاں سے اسکیپ کر کے مغربی جی جی پاکستان سے وہ پہنچا وہاں پہ انڈیا میں، اور مفتی بہانی بنا، اور شیخ مجیب الرحمان کے بہت قریب تھا، آخر وقت تک قریب تھا. قریب تھے. اور اس کے احتشام صاحب ایک سرپرائز کالر بھی ہیں آپ کے لیے، ان جی سے بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے حال پروفیسر ہے مسرور جلدی قریشی صاحب؟ صاحب ہمارے درمیان میں ہیں. احتشام بھائی، جی پروفیسر مسرور قریشی صاحب کے لیے میں کیا الفاظ ادا کروں. میں یہ ایک بہت بڑا خود تعارف ہے، خوش قسمتی ہے پروگرام ہمارا جوائن کیا انہوں نے. اور پروفیسر صاحب کے لیے میں یہ کہوں گا کہ سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے شیلڈ دے دی ہے. اب میرا دل چاہتا ہے میں ان کو شیلڈ دوں، کیونکہ انہوں نے اردو ادب کے لیے، صحافت کے لیے، اور جو شعراء کرام آتے ہیں یہاں پر ان کے اتنے پروگرام کیے، اتنی نظامتیں کی، ہر ایک کو انہوں نے بانٹا ہے. اب ان کو اب وقت آ گیا ہے کہ سرور زوہا صاحب ہیں، آصف سلیم صاحب بڑا کام کر رہے ہیں، احتشام بھائی بڑا کام کر رہے ہیں، پروفیسر مسرور قریشی صاحب، اطہر صدیقی صاحب بڑے کام کر رہے ہیں اردو ادب کے لیے. ان لوگوں کو اب آگے لا کر ان کو شیلڈ دینی چاہیے کہ آپ 25-30 سال سے، جتنے سال سے بھی امریکہ میں رہ رہے ہیں، اردو ادب کی اور اردو کی خدمت کر رہے ہیں. یہ بہت اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے اس ملک میں کہ لوگ اردو کے لیے کام کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو جوائن کیا. بولیے کیا کہنا پسند کریں گے. احتشام صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ. صاحب میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا، اصل میں دوران سفر ہوں، جی جی تو گاڑی میں بیٹھ کے ہی میں نے یہ پروگرام لگایا. ابھی احتشام صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا، بہت شکریہ. اس عظیم المیہ کے بارے میں جو احتشام صاحب بتا رہے تھے کہ جو پاکستانی قوم کے ساتھ برپا ہوا تھا 1971 میں. جی جی اور یہ بات حقیقت ہے کہ تاریخ کے کچھ ایسے اسباق ہیں جن کو نہ حکومت پاکستان بیان کرتی ہے اور نہ دیگر دوسری حکومتیں بیان کرتی ہیں، جو ابھی تک کچھ لوگوں کے سینوں میں دفن ہیں. تو ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں اب سامنے آنی چاہیے اور اس کے بارے میں کھل کے گفتگو ہونی چاہیے. اور پھر مسرور بھائی ہوا کیا تھا، ایک معذرت قطع کلامی کہ لوگوں کو اب اس سے سبق بھی حاصل کر لینا چاہیے. اور المیہ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس بارے میں کسی بھی فورم پہ بڑے فورم پہ یا سرکاری سطح کے فورم پہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی. جیسا کہ ابھی احتشام صاحب فرما رہے تھے کہ آپ پاکستان کے کسی بھی ذمہ دار آدمی سے یا وزیر سے بات کریں تو اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ یہ ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جو ہمارے قومی نظریے کی بنیاد پر ایک خاصی کاری ضرب لگی تھی اس کی وجہ سے، اور پاکستانی قوم کا ایک اکثریتی حصہ جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا. اسباب جو بھی ہوں، بہت سارے اسباب ہوں گے اور بہت سارے ہیں، تاریخ لکھی گئی ہے، بہت کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی. مگر یہ کہ پاکستانی قوم کے لیے اور بالخصوص آج کے نوجوان کے لیے اس بارے میں مستند معلومات کا فراہم ہونا بہت ضروری ہے. اور احتشام صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے اس میں دونوں باتیں ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان کا نام لیتے ہوئے اس وقت بنگلہ دیش کی سرزمین پر ہیں، ان کی مدد کی جائے ہر صورت، اور ان کی مدد کی ایک صورت یہ بھی نکالی جائے کہ ان کو پاکستان لایا جائے. اس کے علاوہ تاریخ کے اس چیپٹر کو نوجوان نسل کے سامنے کھل کے بیان کیا جائے. جی جی بہت شکریہ پروفیسر مسرور قریشی صاحب. میں اس سلسلے میں ایک بات بتاتا چلوں توصیف صاحب. جی جی میرے ادارے برج میڈیا نے 18 دسمبر کو گلنڈا لائٹ کی لائبریری میں تاریخ کے انکہے حقائق کے اوپر ایک سیمینار رکھا ہے جس میں احتشام صاحب بھی موجود ہیں، بلکہ انہی کی صدارت میں ہیں اور دیگر مفکرین بھی ہیں. تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے شکاگو کے شہریوں سے، بالخصوص پاکستان کے ان شہریوں سے جو 14 اگست کے دن اپنے ہاتھوں میں جھنڈے لے کر اور فلیگ کو لگا کر ترانے بجاتے ہیں، کہ وہ آئیں اور سنیں کہ پاکستان کے شہریوں پہ کیا بیتی تھی اور کیا بیت رہی ہے. اس سے قبل کہ ہم ایک اور محصورین کا کیمپ کراچی کی صورت میں بنائیں، ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں
اور آئیں اور سنیں اور دیکھیں اور اس کا سدباب کریں. بالکل. ہمارے مفکرین 18 دسمبر کو اپنی گفتگو میں ان باتوں کا خلاصہ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ مسعود صاحب. ایک صاحب آپ سے ایک اور بات عرض کر دوں. آپ نے میسوری نے پاکستان کا ذکر کیا, اس میں دو باتیں میں ضرور ایڈ کروں گا. اپنے پروگرام میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ جو میسوری نے پاکستان ہے, ایک دفعہ احتشام بھائی نے ایک پروگرام کیا تو وہاں پر ایک وزیر تھے یا ایم این اے وغیرہ تھے, ان کے علم ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں, کوئی کیمپ موجود ہے. میرے لیے وہ بہت ہی افسوسناک مقام تھا کہ یہ ہمارے ملک کے وزیر تھے یا وہ ایم این اے تھے, ہم آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے. دوسری بات, ایک میسورین پاکستان ہے, کراچی کے لوگوں کو یہ میرا جملہ ہے کہ وہ محرومین پاکستان ہے. اور یہ تصویری مجاہدین جو ہیں, تو یہ میرا دوسرا جملہ ہے کہ تصویری مجاہدین نے بہت فوٹو سیشن کر لیا, اب ذرا عمل کر کے بھی دکھائیں. جی مسعود صاحب. میں آپ کی بات کو یا قطع کلامی کرتے ہوئے کہوں گا کہ میں ابھی مارچ کے پورے مہینے میں پاکستان میں تھا, یہ 2022 میں. جی جی. آپ یقین مانیں کہ میں کراچی کے حالات کو دیکھ کے افسوس تو خیر ہوا ہی, مگر افسوس کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کا جو مقامی شہری ہے وہ محصور ہوتا چلا جا رہا ہے ہر طرح سے. جی جی. ہر طرح سے محصور ہو رہا ہے اور ہر طرف سے محصور ہو رہا ہے. میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں کہ جب ہمیں محصورین کراچی کے لیے نہ کوئی مہم چلانی پڑے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایسا یہ ایک ہونے نہیں جا رہا بلکہ ہو چکا ہے. وہاں کے لوگ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں, میں اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, پانی نہیں ہے تو ٹینکر حاضر ہے ان کے لیے, آلٹرنیٹ نکالے میں. چوریاں ہو رہی ہیں تو گارڈ رکھ لیا, لائٹ نہیں آ رہی تو جنریٹر خرید لیا, لیکن اپنے رائٹس کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے. آج وہاں پر آہستہ آہستہ ہر روز 10-8 ہزار غیر مقامی لوگ آ رہے ہیں, آباد ہو رہے ہیں اور ان کی املاک پر قبضہ ہو رہا ہے. لائٹ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کنڈا سسٹم ہے اس کا بھی خرچہ جو ہے وہاں کے مقامی لوگ دے رہے ہیں. اور وہ جو خاص طور مجھے اختلاف ہے, ہم سوری سلانی صاحب اور جو دوسرے دسترخوان ہیں, میں اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں, اس میں سفید پوش لوگوں کی کوئی ہیلپ نہیں ہو رہی. مسعود صاحب بہت شکریہ. میں پروگرام کو اپنے کنٹینیو کرتا ہوں, پروگرام سنتے رہیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. شکریہ جناب. جی ہمارے ساتھ پروفیسر مسعود قریشی صاحب تھے. آپ نے ان کا بھی فیڈ بیک سنا میسورین پاکستان کے لیے, اور جو پاکستان ڈھاکے کے بارے سے انہوں نے گفتگو کی اور کراچی کے حوالے سے گفتگو کی. میں احتشام صاحب کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جی احتشام صاحب اپنی بات وہیں سے کنٹینیو ہم لوگ کرتے ہیں. اور آپ جو ہم نے اس پر کیا کہ ان کی پوری فیملی کو قتل کر دیا گیا تھا, اور وہ کیا وجوہات تھی اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال رہے تھے کہ جب ملک بھی لے لیا ہے, سب کچھ ہے, آپ کیا ایسا لگ رہا تھا جس طرح لیاقت علی صاحب نے, شہید لیاقت علی خان نے پاکستان لے لیا تو ان کو گولی مار دی گئی, ٹھیک ہے, انہوں نے ملک لے لیا تو پھر ان کو گولی مار دی گئی. تو یہ بھی ذرا چیزیں لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے. بلکہ یہ دیکھیے کہ آپ دیکھیے کہ وہ شیخ مجیب الرحمان جس کی ایک کال پہ اس نے سول ڈس اوبیڈینس کا اعلان کیا تھا 7 مارچ 1971 کو, اور تمام کے تمام پولیس نے ریوالٹ کر دیا, ٹریفک پولیس نے ریوالٹ کر دیا, ایسٹ پاکستان رائفلز جو پیرا ملٹری ٹروپس تھی اس نے ریوالٹ کر دیا, ایسٹ بنگال ریجیمنٹ نے ریوالٹ کر دیا, سیکریٹریٹ میں کام کرنے والے ملازمین نے ریوالٹ کر دیا. اس شیخ مجیب الرحمان کو 1975 میں جب ان فوجی جوانوں نے قتل کیا تو ڈھاکہ اور دوسرے شہروں میں مٹھائیاں بٹیں, لوگوں نے مٹھائی بانٹی کہ ان سے جان چھوٹی. یعنی وہ 5 سال کے اندر اتنا بدنام ہو چکے تھے اور لوگ ان سے, ان کی حکومت سے نالا ہو گئے تھے کہ وہ جان چھڑانا چاہتے تھے. تو یہ پالیٹکس میں اس قسم کی تبدیلی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ اتنا مقبول ترین, میرا خیال ہے بر صغیر میں اس سے زیادہ مقبول کوئی بھی نہیں ہوا ہوگا کہ جتنا وہ مقبول ہوا تھا. اس کے ساتھ اس کا انجام کیا ہوا 5 سال کے اندر اندر, اور اب وہی اس کی بیٹی کر رہی ہے. یعنی وہ اس وقت را کا ایجنٹ بن کے اس ملک کو چلا رہی ہے. یعنی سارے کہا جاتا ہے, میں تو جاتا بھی ہوں وہاں پہ, کہ کوئی آدمی کچھ بول نہیں سکتا, تحریر اور تقریر کی آزادی نہیں ہے وہاں پہ. آپ اگر اپنے کسی پروگرام میں اگر کوئی بنگلہ دیش کے جرنلسٹ کو آپ لینا چاہیں اور بنگلہ دیش کے انٹرنل اور معاشی حالت پہ بات کرنے کے لیے, تو وہ کترائے گا, وہ نہیں آئے گا, اس لیے کہ وہ بول نہیں سکتا, حکومت کے خلاف کوئی لکھ نہیں سکتا. یہ اب اس کی بیٹی کا حال یہ ہے, اور اس نے اتنا سپریس کیا ہوا ہے, لیکن اب آہستہ آہستہ اس کے خلاف لوگ نکل رہے ہیں. ابھی کھلنا میں اور جسور میں لاکھوں کا اجتماع ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے جان چھوڑانی ہے.
جان چھڑانی ہے. احتشام صاحب کیا کہیں گے کہ میں یہ تھوڑا سا ایک محسوری نے پاکستان کے حق میں، کیونکہ آپ بڑے کام کر رہے ہیں، آپ کی پوری ٹیم، احمد جانگڈا صاحب ہیں، طارق مینات صاحب ہیں، اور بھی آپ کا پوری ٹیم ہے، کام کر رہے ہیں آپ. جو بچے وہاں پیدا ہو چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو وہاں کی شہریت مل رہی ہے یا لے لینی چاہیے، تاکہ ان کو کم از کم جو تعلیم کی حکومت کی طرف سے جو بجٹ پاس ہوتا ہے، وہ رائٹس جو سول رائٹس جو ہیں جو وہاں کے مقامی لوگوں کے، وہ مل سکیں. کیونکہ مجھے دیکھنے آپ میں ارشد میں تقریباً وی نو ایچ ادر مور دین 20 ایئرز رائٹ. تو اس میں ہم نے زرداری صاحب کی حکومت بھی دیکھ لی، ہم نے نواز شریف صاحب کی حکومت بھی دیکھ لی، ہم نے عمران خان صاحب کی حکومت بھی دیکھ لی، ہم نے مشرف صاحب کی حکومت بھی دیکھ لی. لیکن آپ کو جو آپ جس کاز کے لیے کام کر رہے ہیں اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہے. وعدے بڑے کیے ہوں گے لوگوں نے، ملاقات کے ٹائم بڑے دیے ہوں گے، فوٹو سیشن بھی ہوا ہوگا، سب کچھ ہوا ہوگا، لیکن عملی جامہ اس کام کو نہیں پہنچایا. آپ کیا کہتے ہیں کہ جو نئی جنریشن ہے ان کو وہاں کی شریعت مل سکتی ہے یا انہوں نے نہیں لی یا لے لیں؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ ایک بہت ہی اچھا جینوئن سوال ہے، جی جس کا جواب بہت پیچیدہ ہے، اوہ مگر سوری. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی جی. دیکھیے، سب سے پہلے میں شہریت کی بات کروں گا. 2008 میں وہاں کی عدالت میں وہاں کے لینڈ مافیا اور جو لوکل پولیٹیشنز ہیں، انہوں نے کیمپ کے کچھ 10-12 لڑکوں کو ورغلا کے یا ان کو لالچ دے کے، ان کو آگے کا سب باغ دکھا کے، انہوں نے کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن داخل کروایا کہ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں یہاں کی شہریت دی جائے. کورٹ نے ایک بڑا ہی فنی ججمنٹ کیا وہاں کے، کہ 1971 کے بعد جو بچے کیمپ میں پیدا ہوئے ہیں ان کو ووٹ دینے کا رائٹ ہے، سٹیزن شپ کا نہیں کچھ کہا. اب ایک گھر میں ڈیوائیڈ ہو گیا، باپ ماں بڑا بھائی، وہ تو 71 کے پہلے پیدا ہوا ہے، لہٰذا اس کو ووٹ دینے کا رائٹ نہیں ہے، وہ اسٹرینڈڈ پاکستانی ہے. اور جو بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں وہ ان کو ووٹ دینے کا رائٹ ہے. اور بعد میں پتہ یہ چلا کہ انہوں نے سب کو آئی ڈی کارڈ دے دیا ووٹ ڈالنے کے لیے، وہ صرف اس سے ووٹ ڈال سکتے ہیں. اگر پاسپورٹ بنانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ تو رہتے ہیں کیمپ میں، آپ کا اسٹیٹس نہیں ہے، تو کوئی سرکاری کام وہ نہیں کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2، جب 1972 میں بنگلہ دیش بن گیا اور تمام لوگوں کی کلنگ ہو گئی، جو اردو بولنے والے تھے، پنجابی بولنے والے تھے، جو بیچارے شہید ہو گئے وہ تو گئے، جو بچ گئے ان کو ان کے گھروں سے نکال کے کیمپوں میں ڈال دیا، جہاں آج تک 50 برس سے وہ رہ رہے ہیں. اور بیت الخلا اجتماعی ہے، 7x7 فٹ کے کمرے میں 2-3 فیملی رہتی ہے، وہ لائنیں لگاتے ہیں، ان کے اپنے گھر موجود ہیں ان کیمپوں کے سامنے، لیکن اس کو اینیمی پراپرٹی قرار دے دیا گیا ہے، وہ اس میں نہیں جا سکتے. یہ کیسے شہری ہیں بھائی دنیا کے کہ ان کی جائیداد اینیمی پراپرٹی ہے اور وہ اس ملک کے ووٹر ہیں؟ تو یہ ایک بہت ہی فنی چیز ہو رہی ہے وہاں پہ. وہ 50 برسوں سے کیمپوں میں اسی غلاظت میں رہ رہے ہیں. تو ان کو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سٹیزن شپ دے بھی دی جائے، پرچہ بانٹ دیا جائے، اور وہ اسی 7x7 فٹ کے کمرے میں رہیں، ان کے گھر دوسروں کے پاس قبضے میں چلے گئے ہیں، گورنمنٹ نے الاٹ بھی کر دیا ہے، وہ وہی لائنیں لگائے، تو وہ سٹیزن شپ ان کے کس کام کی؟ وہ تو وہ تو کچھ صرف نہیں. ان سے ووٹ حاصل کر رہے ہیں اپنے جی بس ووٹ یہی ہے. بڑھانے کے لیے. یہ دوسرا یہ کہ ہر بات سال کچھ اسی طرح ہے احتشام بھائی، کہ جو لوگ انڈیا سے مائگریٹ کر کے پاکستان آ گئے، جب انڈیا ترقی کر رہا ہوتا ہے تو ہم سے غلطی ہو گئی کہ وہیں پر ہی رہ جاتے. جب انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہیں، بہتر یہ تو ہم پاکستانی چلے جاتے ہیں. تو گھر کے اندر ہی انہوں نے ایک اکھاڑا بنا دیا، اس کا مطلب ہے. بالکل. جی جی. تو اب یہ جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اچھا، اور پیچیدہ مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے. ایک تو رابطہ عالم اسلامی سے کیا انہوں نے 1988 میں، کہ ہم تمام جو کیمپ میں لوگ ہیں ان کو لا کے پنجاب میں آباد کریں گے. پنجاب نے ان کو ایکسیپٹنس دے دی ہوئی ہے، اسی وقت دے دی تھی. ایک وہاں پہ رابطہ ٹرسٹ بنایا گیا جس میں سعودی عرب، یعنی سعودی عرب نہیں، مکہ بیس جو رابطہ عالم اسلامی ہے اس کے نمائندے بھی ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے، اور دونوں کے سگنیچر سے وہ پیسے جمع ہوئے ہیں بینک میں، اور دونوں کے سگنیچر سے ہی نکلیں گے. اس وقت 30 یا 35 کروڑ روپے تھے، اب وہ 2 سے 2.25 ارب ہو چکے ہیں، لیکن اس کو استعمال نہیں کیا گیا ان کو لانے اور آباد کرنے کے لیے. اس کو جب 9/11 ہوا تو پتہ یہ چلا کہ وہ پیسے مس یوز ہوئے ہیں افغانستان میں.
لہٰذا مشرف صاحب نے اس کو فریز کر دیا. بعد میں فرگوسن نے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے فائنانس کمیٹی کے آڈٹ کمپنی نے آڈٹ کیا اور وہ کلیئر بھی ہو گیا. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کی کوئی اس میں انٹینشن نہیں ہے کہ یو این او سے اس کو ریلیز کرائے اور اس پیسے کو یوز کیا جائے. اور اگر یوز وہاں نہیں کر سکتے تو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ سے بات کریں, ہم آپ کو پیسے الوکیٹ کرتے ہیں, آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ کر دیں. جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرے پاکستان, یہ حل ہے اس کا. یہاں پر ایک اور میں آپ سے عرض کروں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کچھ جو لوگ نہیں چاہتے کہ میسورین پاکستان واپس آئیں یا آباد ہوں یا خوشحال ہوں یا ان کے کوئی رائٹس ملیں, کہ وہ کہیں پاکستان کی میں جو پراپرٹیز ہیں ان کا کلیم نہ کر دیں؟ کہ یہ وجہ تو نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حق تو انہی کا ہے. جو بنگالی ریپیٹریٹ ہو کے بنگلہ دیش گئے ہیں ان کی جائیدادیں موجود ہیں, صحیح, ان کی رقوم موجود ہے, پرائز بانڈ تک موجود ہے, بینک میں آپ نے سیز کر دیا ہے, اور یہ ساری چیزوں پہ گورنمنٹ آف پاکستان قابض ہے. اس کا حق تو انہی کو بنتا ہے نا ایکسچینج میں, کہ جو یہاں سے گئے ہیں اور ان کی پراپرٹی ان کو دے دی گئی ہے تو وہ جب یہاں آئے تو ان کو دے دی جائے یہ پراپرٹی. یا جو وہاں سے آئے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے, بے سر و سامانی کے عالم میں ان کو دے دیا جائے. لیکن اس کو بھی فروخت کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اسمبلی کے کمیٹی بیٹھ کر کے, کہ اس کو اب کوئی کلیم کرنے والا نہیں ہے تو اس کو فروخت کر کے گورنمنٹ کے خزانے میں لایا جائے. تو یہ سب بددیانتی ہے, اور اسی سے یہ حال اس ملک کا, یہی میں تو کھلے عام کہتا ہوں کہ یہ حال جو ہو رہا ہے اس ملک کا, آئے دن زلزلہ, آئے دن سیلاب, آئے دن دہشت گردی, یہ ان کی آہ بھی تو پڑ رہی ہے. کل ہی ایک نوجوان کو این ای ڈی کے بیچارے کو گولی سر عام مار دی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوا. جی ہاں, تو ان کی آہ بھی تو پڑ سکتی ہے نا, کہ آج ان کیمپوں میں آپ کو کیا بتاؤں میں کہ پروسٹیٹیوشن شروع ہو چکی ہے. آخر کیوں؟ 50 برس سے ان کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے, ان کا گھر نہیں ہے, ان کے پاس بیت الخلا موجود نہیں ہے. اس کا عذاب کس کے کندھے پہ جائے گا؟ یہ بات محسوس نہیں کر سکتے یہ لوگ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. کتنے لاکھ لوگوں کو مارا ہے مکتی بانی نے اور انڈیا نے مل کے. کہاں کہاں میرے پاس اعداد و شمار موجود ہیں. بالکل بالکل بالکل. تشام بھائی, ہماری بات ہوتی رہی ہے متعدد اسی ٹاپک پر. آپ نے بتایا وہاں پر تو 5 منٹ آدمی نہیں, بہت دور کی بات ہے, 1 منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا تعفن کی وجہ سے. خواتین کے جو مسئلے مسائل ہیں, بیماریوں کے, کہ ان کو خواتین کو بہت ساری بیماریاں ہیں, مردوں کو بہت ساری بیماریاں ہیں, بچوں کو بیماریاں ہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں وہاں پر. احتشام بھائی, ہمارے پروگرام پچھلے 1 گھنٹے سے تقریباً بات کر رہے ہیں. آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بنگلہ دیش بن گیا, پاکستان ٹوٹ گیا, ہم نے پھر بھی کوئی سبق نہیں لیا پاکستان سے محبت کرنے والے. میں ایک بات اور شیئر کروں گا کہ جب میں 97 میں امریکہ آنے لگا تو میرا انٹرویو تھا وہاں پر اسلام آباد میں, تو ہمیں بس میں ٹرمینل تک لے کر آیا گیا. تو اس بس میں معین اختر صاحب موجود تھے. پاکستان کی 50ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی. شیخ رشید صاحب کی جو کوٹھی ہے, لال کوٹھی ہے, کیا نام ہے, حویلی, لال حویلی ہے جو بھی ہے جی, تو وہاں پہ کوئی تقریب تھی, وہاں وہ جا رہے تھے. تو ان کی صاحبزادی میرے خیال میں شکاگو میں پڑھتی تھیں, جو مجھے نہیں پتا تھا, کہیں پڑھتی تھیں ملک سے باہر یا شکاگو میں, سننے میں آتا ہے, لوگوں نے بعد میں بتایا. تو انہوں نے ایک بات کہی کہ واپس آنے کا ارادہ ہے یا وہیں پر ہی رہیں گے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ نہیں سر, میری فیملی وہاں پر ہے تو ہو سکتا ہے میں وہیں پر ہی رہوں. تو کہنے لگے کہ پوری پاکستان کی جب کریمی باہر چلی جائے گی تو پاکستان میں کون رہے گا. آج ہر آدمی چاہے وزٹ ویزا ہو, ملک سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کو مستقل کہا جا رہا ہے, ڈیفالٹ ہو رہا ہے, اسحاق ڈار صاحب کو لایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملک نے کچھ, اس خاص طور پہ میں کہتا ہوں لوگوں نے کچھ سبق حاصل کیا یا نہیں کیا, یا ایسی کون سی وہ لکڑی ہوگی یا کوئی کون سی ایسی بات ہوگی جو ان کے دماغ میں گھسے, اپنے ملک کے لیے کوئی پیش رفت کریں, کوئی ملک کی ترقی کی بات کریں. ہمارے عمران خان صاحب آتے ہیں تو ان کی پارٹی کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. زرداری صاحب کی پارٹی کے لوگ آ جاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. لوگ پارٹیوں میں زیادہ بڑھ گئے. پاکستان, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں احتشام بھائی, لوگوں سے پوچھے آپ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, میں پاکستان کے لیے جان دے سکتا ہوں, اور پاکستانیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں, تو بغلے جاگتے ہیں. یہ بڑا سوال ہے, بہت بڑا. اصل میں تشیر صاحب, آپ کا جو سوال بہت بالکل ویلڈ سوال ہے, کہ یہ آپ بے حسی کی کا عالم تو یہ ہے. آپ سبق حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں 1971 کی. آپ ابھی دیکھیے, میں نے ذکر کیا ابتدا میں کہ 2 انڈین امریکن ہے, اس نے کانگریس, یو ایس کانگریس میں ریزولوشن ٹیبل کر دیا ہے,
پاکستان میں کسی سیاستدان کو، کسی میڈیا اینکر کو، کسی گورنمنٹ کے آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور اگر یہ ریزولوشن منظور کر لیا تو اس کی بنیاد پہ بنگلہ دیش اور انڈیا UN میں جائیں گے. اور جس طرح زبان کے مسئلے پہ انہوں نے انٹرنیشنل لینگویج ڈے بنوا لیا، وہی 21 فروری جو بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان میں مناتے تھے وہ، اور جن کی بنیاد پہ ملک علیحدہ ہوا، وہ UN نے منظور کر لیا ہے. اور وہ اگر یہ بھی منظور ہو گیا کہ پاکستان نے جینوسائیڈ کیا ہے اس پاکستان میں ہندوؤں اور بنگالیوں کا، تو بنگلہ دیش اور انڈیا آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائے گا، اور وہاں آپ جنگی مجرم بنیں گے. اس بات کا احساس کسی کو نہیں ہے. سبق کیا حاصل کریں گے 1971 سے؟ بالکل. کہتے ہیں نا سکھ کی چادر، چین کا ٹھنڈا پانی پی کے بیٹھے ہوئے آرام سے. یہ بہت شکریہ تلخ احتشام حقیقت ہے. صاحب، آپ نے بہت اچھی روشنی ڈالی سکوت ڈھاکہ پر. آپ نے پاکستان کے مسئلوں پہ بھی گفتگو کی. پروفیسر صاحب نے کراچی کے حوالے سے بھی بات کی اور اعلان بھی کیا پرسوں، بڑا ایک اہم پروگرام بھی ہے اس حوالے سے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو، احتشام ارشد نظامی صاحب کو اجازت دیجیے. یہ ایک ہسٹری بنتی ہے پروگرام جب ہم کرتے ہیں، جو بہت سارے لوگ جو پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ہمارا مقصد اپنے پروگرام میں ان مہمانوں کو لانے کا یہی ہے کہ ان کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں. کل کون کیا لکھ دے کچھ کا پتہ نہیں ہے، کل کوئی کیا گوگل میں ٹائپ کر دے کچھ نہیں پتہ. ہمارے آنے والی نسلوں کو ہم کس طرح اپنی بتائیں گے، اپنی کہتے ہیں نا شعور پیدا کریں، اپنی معلومات کو وسیع کریں اور تصدیق کے بغیر کوئی چیز فارورڈ نہیں کریں. اور ہر آدمی کو یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے میں بریک کروں گا یہ نیوز، سب سے پہلے میں. یہ بھی ایک بہت بڑا کمپٹیشن ہے. اور آج کل ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے پاس کتنی جائیدادیں ہیں، پھر پیسہ کتنا ہے. آج کل جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج کل کس کے پاس کتنا ڈیٹا ہے، تو اس ڈیٹا کو صحیح مثبت طریقے سے استعمال کیجیے. اور پاکستان کے لیے میں یہ کہوں گا، پاکستانیوں سے پہلے محبت کر لیں. پاکستان تو قائم دائم رہے گا اپنی جگہ. پاکستانیوں سے محبت کرنا، اگر ایک قوم بن کر دکھائیں. میں بنگلہ دیشی دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں، تو کہتے ہیں میں بنگلہ دیشی. میں انڈین دوستوں سے پوچھتا ہوں، کہتے ہیں میں انڈین ہوں. ہمارے یہاں پوچھو جی ہم تو پنجابی ہیں، ہم تو مہاجر ہیں، ہم تو سندھی ہیں، بلوچی ہیں. کبھی کوئی مجھے ملتا ہی نہیں ہے آدمی کو کہا کہ میں بھی پاکستانی ہوں. سرکار کی ہماری جو محکمہ رائج ہے، اردو بولنا سرکاری زبان کرا دی گئی، فیصلے سارے انگلش میں ہو رہے ہیں وہاں پر. جی ہاں، یہ بڑی پاکستان جو ہے، پاکستان صرف آپ کو نقشے میں ملے گا اور پاکستانی کہیں نہیں ملے گا. یہ اور مطالعہ پاکستان میں نہیں ملے گا آپ کو. وہی پاکستان 2 جگہ ملے گا آپ کو. احتشام بھائی بہت شکریہ. سنتے رہیے اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو USA. توصیف صدیقی کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.